اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر میں سے ان 10 شخصوں کے بارے میں اللہ عز و جل اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور ابن ماجہ کی بھی حدیث پاک ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور آگے ملاحظہ فرمائیں، چند منٹ میں 10 قرآن کا ثواب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ جس نے یاسین شریف پڑھی، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا، عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات ترمذی شریف کی حدیث پاک میں موجود ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سابقہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے یاسین شریف پڑھے گا، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ یعنی جب کسی کے گھر سے کسی کا انتقال ہو جائے، اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، سورہ رحمان کی تلاوت کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ حضرات محترم، اس سے کیا ہوگا؟ حضرات محترم، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی میت کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا جائے یا سورہ رحمان پڑھا جائے یا قرآن کی تلاوت کی جائے، تو اس مرنے والے میت کے گناہ کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات درامی کی حدیث پاک میں موجود ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، ہم قرآن کو پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو عادت ڈلوائیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے لا ریب کتاب کہا جاتا ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت ساری کتاب ہیں، جو مقام قرآن کا ہے، جو شان قرآن کا ہے، جو عزت قرآن کی ہے، جو پاور قرآن کا ہے، وہ کسی کتاب کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اور وہ قرآن یہ ہے کہ ہر مسئلے کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے، ہر چیز کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ایک ایسا کتاب بنا کر میرے نبی کے اوپر نازل فرمایا ہے، جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، یہی کتاب تمہارے ہدایت کے لیے ہے، یہی کتاب تمہارے اچھائی کی طرف لانے کے لیے ایک ذریعہ راستہ ہے، جسے ہدی للناس کہا جاتا ہے۔ یعنی لوگوں کو اچھے راستہ پر لانے کے لیے یہ قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں اچھے راستے پر چلانے کے لیے ہدایت کرتا ہے، یہ قرآن ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، یہ قرآن ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اعلان کرتا ہے، یہ قرآن ہمیں اپنے بچوں اہلوں کو سے محبت کرنے کا ایک پیغام دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کا بھی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شروع ہی میں ارشاد فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے قرآن سے محبت کرو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو۔